صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کو فسجدوا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا واستکبر اور بڑا بن گیا وکان من الکافرین اور تھا وہ کافروں میں سے آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 39 کا رکوع کے آغاز سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو واقعہ پیش آیا اس کا ذکر ہوا تھا مختصراً یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جب ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے سامنے بات رکھی. فرشتوں نے اپنے ذوق کے مطابق کہا کہ آپ روئے زمین پر ایک مخلوق بنا رہے ہیں. اس سے پہلے ایک مخلوق یعنی جنات آپ نے آباد کی تھی. انہوں نے تو بہت خون ریزیاں کی, دنگا فساد کیے, لڑائی جھگڑے کیے, یعنی زمین میں فساد مچایا تھا. تو اگر زمین میں اپنے نائب کے طور پر اگر آپ نے کسی کو بھیجنا ہے تو اگر ہم اس کام کے لیے منتخب ہو جائیں کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم تو تیرے کامل متبع فرما بردار ہیں, تو اللہ نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما کر ان میں روح پھونک کر پھر فرشتوں سے مذاکرہ ہوا, اور چونکہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی فرشتوں کے کہ ہمیں چھوڑ کر ایک انسان یعنی حضرت آدم کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا, تو ان کے اس گمان کو اور اعتراض کو ختم کرنے کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا کہ ایک مجلس علمی کا انعقاد فرمایا. فرشتے بھی آئے, حضرت آدم بھی آئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند اشیاء سامنے کی. وہ فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ فرشتوں سے. تو فرشتوں نے کہا انی لا علم لنا الا ما علمتنا, جو آپ نے ہمیں سکھایا ہم تو وہی جانتے ہیں. کیا معنی ہمیں ان کے نام نہیں معلوم؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. یعنی جب خطاب فرشتوں سے کیا تو اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ, اور جب خطاب آدم علیہ السلام سے کیا تو فرمایا کہ تم یعنی فرمایا کہ مجھے نام بتاؤ. اسلوب کلام کا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب تقاضا فرشتوں سے تھا تو اللہ نے کہا مجھے بتاؤ, تو جب تقاضا حضرت آدم سے تھا تب بھی فرماتے اللہ مجھے بتاؤ. لیکن کیا ہوا, اسلوب تبدیل ہو گیا کہ ادھر تو اللہ نے فرشتوں سے جب حکم فرمایا تو اپنی طرف, اور جب حضرت آدم کو حکم دیا تو کہا کہ تم فرشتوں کو بتاؤ. مطلب کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بطور معلم اور استاد کے پیش کیا اور فرشتوں کو بطور شاگرد کر دیا. گویا کہ اس اعتبار سے بھی حضرت آدم کی فضیلت کہ وہ تو معلم ہیں, تمہارے استاد بن گئے اور تم ان کے شاگرد بن گئے. اب بتاؤ کہ حق کے خلافت آدم کو جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ تو یہ ساری تفصیل ماقبل گزری. تو اللہ نے پھر ان کو حکم دیا کہ اب تم آدم کو سجدہ کرو. مان گئے ہو نا آدم کو؟ فرشتوں نے کہا جی مان گئے. کہا ایسے نہیں, اب سجدہ کرو. اب یہاں سے کون سا سجدہ مراد ہے, اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. ایک تو سجدہ شرعی مراد ہے, جیسے ابھی ہم نے نماز پڑھی سجدہ کیا نا, سجدہ شرعی مراد ہے. کیا مطلب کہ حقیقت میں سجدہ تو کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. لیکن میرا اور آپ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نیت میں کیا کہتے ہیں؟ منہ طرف خانہ کعبہ شریف. تو گویا بیت اللہ بطور قبلہ ہے. سجدہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے, تو گویا یہاں پر بھی سجدہ شرعی کا حکم دیا گیا کہ ہے تو سجدہ اللہ کے لیے, لیکن حضرت آدم کو بطور قبلہ کے پیش کر دیا کہ تم رخ کرو آدم کی طرف, اگر سجدہ ہوگا میرے لیے. یہ معنی لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے. اس کی تائید ہوتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے, جو کہ مسلم اور مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ جس وقت آیت سجدہ پر ابن آدم سجدہ کرتا ہے, آیت سجدہ پر ابن آدم سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک گوشے کونے میں جا کر روتا ہے, چیختا چلاتا ہے
کہ حکم اللہ نے سجدے کا دیا تھا، آدم نے سجدہ کیا، وہ جنت میں چلا گیا، اور میں نے انکار کیا، میں جہنم میں جاؤں۔ تو گویا کہ اس سے وہ سجدہ مراد لیا جا سکتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں اس سے سجدہ توبہ، یعنی چونکہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کے بعد آپ یوں سمجھ لیں کہ بطور اعتراض کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ آدم کو کیوں، ہمیں کیوں نہیں؟ تو گئے کہ تم نے یہ اعتراض کیا، اب توبہ کے طور پر تم پہ سجدہ واجب ہو گیا، تم سجدہ کرو تاکہ اس کا کفارہ ہو جائے۔ جبکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جہاں سجدہ لغوی مراد ہے، کیونکہ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کا ویسے لغوی معنی ہوتا ہے عاجزی، تذلل، اپنے آپ کو گرا دینا، اور اصطلاح شریعت میں سجدہ کہتے ہیں وضع الجبہۃ علی الارض، کہ اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھنا، یہ سجدہ ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود وہ زمین پر پیشانی رکھنا وہ نہیں تھا، بلکہ مقصود یہ تھا کہ اب تم آدم کی تعظیم کرو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ پھر انہوں نے اپنی پیشانی زمین پہ نہیں رکھی، بلکہ آدم کے سامنے تعظیم کے ساتھ جھک گئے تھے، عاجزی کے ساتھ جھک گئے تھے۔ پھر بعد میں اللہ نے اس جھکنے کو بھی ختم کر دیا اور سلام کا حکم دے دیا کہ اب تم یہ کسی کے سامنے تعظیم کرو اور جھکو، اس سے بہتر ہے کہ تم کیا کر لیا کرو، سلام کر لیا کرو۔ تو یہ 3 مرادیں لی جا سکتی ہیں، ایک تو وہی سجدہ جو ہم کرتے ہیں، نمبر 2 بطور توبہ کے سجدے کا واجب ہونا، اور نمبر 3 آدم علیہ السلام کی تکریم کرنا، ان کا اعزاز، ان کی عزت۔ تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور ہم نے کہا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، اب تم کیا کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا، خود کو بڑا جانا کہ میں تو آگ سے بنا، آگ کے اندر اٹھان ہے، آدم مٹی سے بنے، مٹی میں پستی ہے، مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے، آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، تو لہذا میرا تو رتبہ مرتبہ اس سے زیادہ ہے۔ اسی طرح میں کتنے، اب ظاہری بات ہے، آگے آیات میں آتا ہے کان من الجن، کہ شیطان جو تھا جنات میں سے تھا، تو پھر فرشتوں میں کہاں ذکر آ گیا؟ تو ایک بہت لمبے عرصے سے، ہزارہ سال سے وہ فرشتوں کے ساتھ ہی شامل تھا اور اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اتنی عبادت کی، اتنا قرب حاصل کیا اللہ کا کہ جن ہونے کے باوجود اسے طاؤس الملائکہ، فرشتوں کے سردار ہونے کا لقب مل گیا، یعنی اتنی اس نے عبادت کی۔ تو اس کے دماغ میں خناس آ گیا کہ جتنی میں نے اللہ کی عبادت کی، چاہیے تو یہ تھا کہ اس منصب کے لیے اللہ مجھے پسند کرتا، لہذا ضد، جیسے یہود مدینہ میں کیوں آباد ہوئے تھے، میں نے گزشتہ جو میں بات چلی تھی کہ یمن کا بادشاہ طبا کہ جب اپنے علماء کے ساتھ گزرا وہاں سے، تو وہاں علماء نے کہا کہ ہمیں یہاں پر وہ آثار نظر آ رہے ہیں جہاں نبی آخر الزمان ہجرت فرما کر آئیں گے، تو آپ ہمیں اجازت دیں ہم یہاں رک جائیں۔ تمہارے کیا ایسے ہی بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہود کے جو قبیلے مدینہ میں آباد تھے، یہ قینقاع، یہ قریظہ، یہ نذیر کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے کہ جنہوں نے وہاں پر اس لیے رہائش اختیار کی تھی کہ نبی آخر الزمان یہاں آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے، لیکن جب دیکھا کہ وہ تو بنو اسماعیل میں سے آئے ہیں، انکار کر دیا۔ خناس دماغ میں آ گیا کہ فضیلت تو بنی اسرائیل کو ہے، یا بنی اسماعیل میں نبی کیسے آ گیا، ہم نہیں مانتے۔ تو وہی خناس شیطان کے دل میں، دماغ میں آیا کہ اتنے عرصے سے عبادت میں نے کی اور منصب مل گیا آدم کو، لہذا میں نہیں سجدہ کرتا، ابا، انکار، واستکبر، بڑا تو میں ہوں، وکان من الکافرین، اور تھا ہی وہ کافروں میں سے۔ مطلب کیا کہ اصل میں بظاہر تو طاؤس الملائکہ بنا، اندر اس کی فطرت میں کفر موجود تھا جو اس موقع پر آشکارا ہو گیا۔ چھپائے رکھا کفر، چھپائے رکھا، لیکن موقع بنا کہ کفر کھل کے آ گیا، اس لیے اللہ نے فرمایا وکان من الکافرین، تھا ہی وہ کفار میں سے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، اب یہ معاملہ طے پا گیا، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن، رہائش اختیار کیجئے، انت، آپ بھی، وزوجک، اور آپ کی اہلیہ بھی، الجنت، جنت میں، یعنی پہلے تو آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا، پھر اس کے بعد جنت میں تنہا رہنا، انہیں وحشت تنہائی محسوس ہوتی، کمی محسوس ہوتی، تو ایک رات سو کر جب اٹھے تو دیکھا کہ پہلو میں ایک عورت لیٹی ہوئی ہے، وہ گئے کہ حضرت حوا تھی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کر دیا تھا، اب ایک جوڑا بن گیا۔ اب وہ اللہ نے فرمایا کہ تم بھی اور تمہاری اہلیہ بھی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا، اور تم دونوں وہاں سے کھاؤ، رَغَدًا، کھلا، حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تم چاہتے ہو،
کھاؤ، پوری جنت تمہارے لیے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. ہاں ایک بات سمجھ لو، ذہن میں رکھو، اس درخت کے پاس تم نے نہیں جانا، اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب یہ آیت مبارکہ یہاں پر ایک تو خطاب ہے حضرت آدم اور حوا سے کہ آپ جنت میں جا کر اپنے رہائش اختیار کریں، جنت کے ساری نعمتیں آپ کے لیے ہیں، سوائے ایک درخت کے جو اس کا جو اصل پھل تھا اس سے منع کرنا مقصود تھا. لیکن حکم کیا دیا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اصل مقصود تھا اس کا پھل نہیں کھانا، لیکن حکم کیا ہے؟ درخت کے قریب نہیں جانا. یعنی اس سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے جسے کہتے ہیں سد ذرائع کا مسئلہ. یعنی ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا ہے گناہ کا ذریعہ. تو علماء نے لکھا ہے کہ ہمیں گناہ کے ذرائع سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ جب ہم گناہ کا ذریعہ اختیار کریں گے تو خطرہ ہے کہ ہم گناہ میں ملوث ہو جائیں. یعنی ظاہر پھل کھانے کے لیے حضرت آدم کو قریب جانا پڑے گا نا. جب قریب ہی نہیں جائیں گے تو پھل کہاں سے کھائیں گے؟ اگر قریب چلے جاتے، چھاؤں میں بیٹھ جاتے، پھل نہ کھاتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن چونکہ روکنا مقصود تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ اپنے آپ کو چراگاہ سے دور رکھو، کہ ایسا نہ ہو کہ تم کیا کرو، چراگاہ کے اندر چلے جاؤ. یعنی محارم، گناہ، نافرمانیاں، ان سے اپنے آپ کو دور. جیسے مثال ایک موبائل کے لے لیں. اب یہ موبائل فون ہے، اب بظاہر کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ رکھا ہوا ہے، لیکن یہ ذریعہ ہے گناہ. کس بنیاد پر؟ کہ ہم جب اس کو آن کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ ہمیں کیا کرے گا؟ انگلی پکڑ کے نا گناہ کے دروازے میں کھڑا کر دے گا. تو بہتر یہ ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس کو اپنے اوپر اعتماد نہ ہو کہ میں گناہ سے بچ سکوں گا تو اس کے لیے یہ موبائل استعمال کرنا جائز ہی نہیں. جس کو اعتماد نہ ہو کہ جب گناہ کا دروازہ کھلے گا تو میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، تو اس کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تو بہرکیف یہ کیا ہے؟ ذریعہ، کہ اس کا استعمال نہ کرو. حالانکہ استعمال تو مسجد میں بھی ہو رہا ہے، استعمال تو شیخ بھی کر رہے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے یہاں پر؟ روکنا. موبائل سے روکنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد وہ گناہ ہے جو موبائل کے ذریعے ہو سکتا ہے. جیسے یہاں پر درخت سے روکنا مقصد نہیں تھا، اصل مقصد تو وہ پھل تھا جس سے روکا جا رہا تھا. لیکن چونکہ پھل کھانے کے لیے درخت کے قریب جانا پڑنا تھا، اس لیے قربت سے روک دیا. تو اس لیے علماء نے لکھا کہ اگر تمہیں خطرہ ہے کہ تم گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے تو اس کے قریب بھی مت جاؤ. ایسے ہی آپ ہر جگہ مثال کے طور پر آپ حکم ہے شریعت کا کہ عورت کی طرف نگاہ مت اٹھاؤ. غیر محرم کو دیکھنا حرام اور ناجائز. اب آنکھ اللہ نے کس لیے بنائی ہے؟ دیکھنے کی. اللہ کی ساری نعمتیں دیکھو. تو عورت بھی تو اللہ کی نعمت ہے، بلکہ اللہ کے محبوب پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں. نمبر 1 نماز، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ مجھے بہت محبوب ہے. نمبر 2 خوشبو، مجھے بہت محبوب ہے. اور نمبر 3 نیک عورت، وہ مجھے بہت محبوب. لیکن اب چونکہ دیکھنا یہ ذریعہ ہے کہ جب آپ دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا عکس آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، پھر آپ کے اندر خواہشات کا پیدا ہونا، پھر قرب کا حصول، پھر آہستہ آہستہ انسان بدکاری تک چلا جاتا ہے. تو اصل مقصد تو بدکاری سے بچنا ہے. چونکہ دیکھنا اس کا ذریعہ ہے تو لہذا ذریعے پر کیا لگا دی؟ پابندی، کہ جب ذریعہ ہی اختیار نہیں کرو گے تو گناہ کیسے ہوگا؟ تو یہ ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، درخت کے قریب بھی مت جاؤ. کیا مانا؟ کہ وہ تمام چیزیں کہ جو گناہ کے کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، اگر کہ خود گناہ نہیں ہے لیکن وہ گناہ کا ذریعہ بن سکتی ہیں، تو ایسی چیزوں کے قریب جانے سے بھی شریعت نے ہمیں روک دیا. اب مثالیں بہت ساری اس کی ہو سکتی ہیں. تو یہ ہے کہ اصول ذہن میں رہنا چاہیے. کوئی بھی آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں فی نفس ہی وہ جائز ہوتا ہے، لیکن اس کا جیسے آج کل جمعہ مبارک کے میسج چلتے ہیں. آج بھی جمعہ گزرا، 1-2 میرے پاس بھی آئے، جمعہ مبارک جمعہ مبارک. اب جمعہ مبارک کہنا فی نفس اس میں کیا حرج ہے؟ بھائی جمعے کا دن مبارک دن ہے، لیکن چونکہ خطرہ ہے کہ کہیں یہ شریعت کا مسئلہ نہ بن جائے کہ میں اور آپ تو آج جانتے ہیں، ہم اس کو شریعت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر نہیں بول رہے، لیکن یہ بچے تو دیکھ رہے ہیں نا ہمارے اس عمل کو. جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ بھی کوئی جمعے کا حصہ ہے. جب تک مبارک نہیں دیں گے جمعہ ادا نہیں ہوگا. تو گویا کہ اب یہ آج کی مبارکباد دینا یہ ذریعہ بن سکتا ہے اس چیز کے دین ہونے کا. تو غیر دین کو دین بنانا بہت بڑا جرم ہے اور یہ اس کا ذریعہ ہے. تو لہذا جمعہ مبارک کہنا جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. جو کہ آپ کو میسج بھیجے اس کو رپلائی کریں کہ جمعے کی مبارکباد دینا جائز نہیں ہے،
کیونکہ یہ ذریعہ بن سکتا ہے ایک غیر دین کے دین ہو جانے کا، یعنی اتنی شریعت میں احتیاط ہے۔ تو بارکہ وَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے پھل کھا لیا تو کیا ہو جاؤ گے؟ ظالم۔ کیا ہوا؟ فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں بہکا دیا انہا، اس درخت کے بارے میں۔ کیسے بہکایا؟ مختلف اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدم اور حوا کبھی کبھی جنت کا چکر لگاتے لگاتے اس کے دروازے پر بھی آیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ شیطان پاک میں تھا، وہ دروازے میں آئی، شیطان ادھر سے گیا اور اس نے ان کو بہکا دیا۔ اور ایک قول یہ بھی لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ آدم و حوا جنت میں تھے اور جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کیا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو ہمیشہ ان نعمتوں میں رہے گا۔ جب انہوں نے جملہ کہا تو شیطان پاس ہی کھڑا تھا، اس نے رونا شروع کر دیا، اس نے پیٹنا شروع کر دیا، بالفاظ دیگر اس نے نوحہ پڑھ کے ماتم شروع کر دیا۔ سب سے پہلے ماتم شیطان نے کیا، سب سے پہلا نوحہ اور وصیہ جو گیا وہ شیطان تھا، وہ رو پڑا، ماتم شروع کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا بھائی کون خیریت تو ہے؟ کہا کہ مجھے تمہارے حال پہ رحم آ رہا ہے کہ عنقریب تمہیں موت اس نعمت سے دور کر دے گا۔ یہ بات سن کے وہ بھی پریشان ہو گئے، تو شیطان نے فوراً اگلا وار کیا، ہاں ایک صورت ہے یہاں ہمیشہ رہنے کی کہ وہ پھل تم کھا لو۔ انہوں نے کہا یہ بھی کیسے کھا سکتے، تو منع کیا گیا۔ شیطان نے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں کھائیں اللہ کی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں غلط بات نہیں بتا رہا، اگر تم یہ کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ آدم علیہ السلام نہیں مان رہے تھے، حضرت حوا نے کہا چھوڑو، کھا لیتے نا، کیا مسئلہ ہے۔ اب اس میں بھی اقوال مختلف، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت حوا نے آدم علیہ السلام کو شراب پلا دی جس سے وہ تھوڑا نشے میں چلے گئے اور ان کو وہ لے گئے اور پھل کھلا دیا۔ تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا بھی کہ آدم باقی نعمتیں کیا کم تھی تمہارے لیے کہ تم نے یہ پھل کھا لیا؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار آپ کی تعظیم ہی کی بنیاد پر کھایا کہ اس نے آپ کے نام کی قسم کھائی، تو میرے دل میں آیا کہ کیا کوئی اللہ کے نام کی قسم جھوٹی کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا، تو میں نے آپ کے نام کی عظمت کی وجہ سے اعتماد کیا اور پھل کھا لیا۔ مجھے کیا پتا اس کے پیچھے کیا شیطان تھے۔ اور ایک قول کے مطابق آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کھا رہا تھا، مجھے حوا نے اس کے لیے تیار کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا تو ہم اس پر عذاب مسلط کریں گے۔ اور عذاب کیا مسلط کیا؟ وضع حمل کی تکلیف، حمل کا اٹھانا، ولادت کا، پھر اس کے بعد ہر مہینے کا خون، یہ اب بطور عذاب حوا اور اولاد حوا یعنی اس کی تمام بیٹیوں میں یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو پھر وہاں سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اب ہر مہینے جو عورت بیمار ہوتی ہے تو یہ حضرت حوا کے اس عمل کی بنیاد پر اللہ نے ان کے اوپر یہ کر دیا۔ یہ روایات موجود ہیں۔ اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ کیونکہ شیطان کا داخلہ تو بند تھا جنت میں، تو ایک سانپ کی اس نے مدد لی، سانپ کے منہ میں، کیونکہ یہ بھی تاریخ کی کتب میں لکھا ہے کہ شیطان جو سانپ ہے اب تو وہ رینگتے ہیں نا زمین پہ، پہلے وہ آدمی کی طرح چلا کرتا تھا، سانپ بھی جیسے ہم کھڑے ہو کے چلتے نا وہ چلا کرتا تھا۔ تو شیطان نے کہا تو مجھے اپنے منہ میں لے کر نا اندر لے جا، تو سانپ نے شیطان کو اپنے منہ میں لیا اور ان کو آدم و حوا کے پاس پہنچایا، پھر اس کے منہ میں بیٹھ کر شیطان نے ان کو بہکایا، یہ سارا معاملہ ہوا اور پھر وہ اس کو باہر نکال کے لے آئے۔ تو پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ اب وہ پھل کھا لیا انہوں نے اور ان کے لباس اتر گئے، پھر جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپا، پھر کیا ہوا؟ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ کہ جن نعمتوں میں وہ تھے وہاں سے شیطان نے انہیں نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہہ دیا اهْبِطُوا تم سب نیچے اترو، یعنی یہ خطاب حضرت آدم کو بھی تھا، حضرت حوا کو بھی تھا، شیطان کو بھی تھا اور سانپ کو بھی تھا، چاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پہ اتارا اور جو سانپ چلتا تھا بطور سزا اس کو اللہ نے زمین پہ گرا دیا، اب وہ رینگتا ہے، اب وہ چل نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سانپ اور انسان کی دشمنی آج بھی قائم ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے کہ جہاں پر بھی تم سانپ کو دیکھو اسے قتل کر دو، اگر خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اس کو نہ مارا تو وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، یہ حدیث موجود ہے۔ پھر بعد میں مدینہ میں جنات کی بستی ایمان لے آئی، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب کے بعد اگر تم مدینہ میں کوئی سانپ دیکھو تو اس کو 3 مرتبہ کہہ دو کہ تم چلے جاؤ، کیوں کہ جنات کی بستی ایمان لے آئی ہے اور وہ شکلیں بدل بدل کے چلتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کسی مسلمان جن کو جو سانپ کی شکل میں ہو تم اس کو مار دو، تو لہٰذا 3 مرتبہ کہو نہیں جاتا تو پھر اس کو مارو کہ وہ شیطان۔ اور فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہ ہماری اور سانپوں کی دشمنی وہ اب تک چل رہی ہے، ابھی تک ہماری صلح نہیں ہو سکی،
اب وہ قیامت تک دشمنی چلے گی کہ سانپ طاق میں ہوتا ہے کہ میں انسان کو ماروں، کیوں کہ انسان ہی کی وجہ سے نا اس کو بھی زمین پر بھیجا اور اس پر سزا مسلط کی گئی۔ یہ تاریخی کتب کے اندر روایات ہیں جو کہ ان کی حقانیت کو دیکھا جائے یا نہ دیکھا جائے، بلکہ واقعات کے حوالے سے ان کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کوئی عقیدہ متعلق نہیں ہے۔ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جیسے شیطان اور انسان آپس میں دشمن ہیں، ایسے ہی سانپ اور انسان بھی کیا ہیں، آپس میں دشمن ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت مقرر تک، نفع اٹھانا ہے ایک وقت مقرر تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، پھر سیکھے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، فتاب علیہ، دنیا میں جب آ گئے تو روایات میں آتا ہے کہ 200 سال تک حضرت آدم اور حوا روتے رہے، 300 سال تک ندامت کی وجہ سے حضرت آدم سر اوپر نہیں اٹھا سکے، اور 40 دن تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، یعنی اتنا رویا۔ پھر اللہ نے کلمات سکھا دی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جب اس کے ذریعے دعا مانگی فتاب علیہ، تو پھر اللہ نے ان کے توبہ کو قبول فرما لیا۔ روایات میں لکھا ہے کہ سارے دنیا کے انسانوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو وہ سارے جمع ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کہ داؤد علیہ السلام بھی اللہ کی یاد میں زبور پڑھتے ہوئے اتنا روتے تھے۔ پھر مزید فرمایا کہ سارے انسانوں کے آنسو اور داؤد علیہ السلام کے بھی آنسو جمع کر لیں تو حضرت آدم کے آنسو سب سے زیادہ، یعنی وہ اتنا 200 سال اللہ کے راستے میں روتے رہے ندامت کی وجہ سے، تو لہذا فتاب علیہ، اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، کہ اللہ ہے ہی توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان ہے۔ لیکن شرط کیا، اب دو کردار تھے، ایک شیطان اور ایک آدم، دونوں سے خطا ہوئی، شیطان نے بھی انکار کیا، حضرت آدم بھی بھول گئے اللہ کے امر کو، لہذا اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی عظمت کا تقاضا کہ اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ اللہ کے دربار پہ لا کر ندامت کے آنسو بہا کر معافی مانگ لی جاتی، اللہ بخشش فرما دیتا، لیکن شیطان نے اپنے گناہ پر اکڑ دکھائی، تکبر کیا، ڈٹ گیا، جبکہ آدم علیہ السلام نے عاجزی کا اظہار کیا اور ندامت سے آنسو بہا کر معافی مانگی، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ابن آدم کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ شیطان کی طرح گناہ کر کے اکڑے نہ، بلکہ آدم علیہ السلام کی طرح عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ فتلقى، اچھا، قلنا اهبطوا منها جميعا، تو ہم نے کہا کہ تم سارے زمین پہ اترو، جميعا میں سارے آ گئے۔ فإما يأتينكم مني هدى، تمہارے پاس جب بھی میرے پاس سے ہدایت آئے گی نا، فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین۔ تو یعنی اس سے خطاب جو ہے جیسے براہ راست حضرت آدم سے ہے، تو اسی طرح اولاد آدم سے بھی یہ خطاب ہے، کیونکہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے کیا کیا، ساری ان کی اولاد کی ارواح کو نکال کے وہ عالم ارواح میں جمع کیا تھا کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو گئے یہ خطاب ابن آدم، اولاد آدم، قیامت تک آنے والے سب کے لیے ہے کہ اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ اس پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ ہاں والذین کفروا، اور جس نے کفر کیا یعنی انکار کیا۔ اب کفر ایک تو کیا ہے کہ اللہ کو نہیں مانتا، اور ایک کفر کیا ہے کہ اللہ کی نہیں مانتا۔ اب ایک آدمی اللہ کے وجود کا انکار کر دے، رسالت کا انکار کر دے، قبر آخرت کا انکار کر دے، وہ بھی کفر میں داخل ہے۔ اور ایک وہ آدمی جو ایمان تو لایا، نماز نہیں پڑھتا، وہ ہے کہ وہ بھی انکار کر رہا ہے، روزہ نہیں رکھتا، وہ بھی کفر کر رہا ہے۔ کفر کا معنی کہ اللہ کی نعمت کو چھپا لینا، تو لہذا جیسے کافر جو براہ راست انکار کرے وہ بھی اس میں شامل ہے، تو مومن ہو کر بھی اگر وہ اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کر رہا، وہ بھی ایک درجے میں کیا کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کی جس نے تکذیب کی، جس نے جھٹلایا۔ اب جھٹلانے کا مطلب ایک تو وہی براہ راست کہ نہیں مانتے قرآن کو، مشرکین مکہ والا معاملہ، اور ایک جھٹلانا کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ غیبت نہ کرو، ہم کر رہے ہیں، آیت میں جھٹلا دیا نا۔ اللہ فرماتے ہیں جھوٹ مت بولو، ہم بول رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو، ہم نہیں پڑھتے۔ زکوٰۃ دو، ہم نہیں دیتے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، ہم نہیں کرتے۔ اپنے مال اللہ کے لیے خرچ کرو، ہم نہیں کرتے۔ تو کیا ہے، آیات کی تکذیب ہو رہی ہے نا۔ آیت کہہ رہی ہے یہ کرو، ہم نہیں کر رہے،
تو یہاں پر تکذیب آیات بھی پایا جائے گا. اولئک اصحاب النار، تو پھر یہ سارے لوگ کون ہیں؟ جہنم والے. ہم فیہا خالدون، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. تو گئے کہ جنہوں نے اعتقاداً کفر کیا یعنی کافر ہو کر مرے، یہ ان کا مسئلہ ہے. البتہ عملاً جو کفر کرتے ہیں جیسے اہل ایمان، تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر اللہ انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دے گا. تو خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور اولاد آدم کو فضیلت دی ہے، ان کی تکریم فرمائی ہے اور ان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. لیکن اس کے لیے اللہ نے ایک ضابطہ دیا ہے کہ جس ضابطے پر چلیں گے تو ہم اس مقام پہ رہیں گے. اور وہ ضابطہ کیا ہے؟ فمن تابع ہدایا، کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئے اس کو لیا جائے، اللہ کی ہدایت اور احکامات کے مطابق عمل کیا جائے. جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں ہم کرتے چلے جائیں، اور جس سے اللہ ہمیں روکتے ہم رکتے چلے جائیں. تو گئے کہ ہم اللہ کی بات ماننے والے ہیں، اللہ کے احکامات پر چلنے والے ہیں، تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائیاں اور خیریں ہیں. اور اگر ہم اللہ کی بات نہ مانیں، احکامات شریعہ پہ عمل نہ کریں، آدھے پر کیا آدھے پر نہ کیا، آدھا تیتر آدھا بٹے، تو پھر یہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل طریقے سے اپنے احکامات کے مطابق چلنے والا بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.